اگلا سوال اس پیغام سے بھی موصول ہوا ہے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ خبر پہنچی ہے اور خبر سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کچھ فرستادہ منتخب لوگوں سے کلام کر کے ان تک اپنی بات پہنچائی تھی اور وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ خبر جس طرح سے ہمیں ہماری دینی روایت سے پہنچی ہے، اسی طریقے سے باقی مختلف ادیان کے ماننے والے لوگ ہیں ان کو بھی خبریں پہنچ رہی ہیں۔ ایک عام آدمی نہ اس کے پاس وہ انٹریکٹ ہوتی ہے کہ وہ خبر کے ذرائع پر بحث کرے، نہ وہ کنٹینٹ پہ بحث کرتی ہے۔ جو آپ نے بنیادی نقطہ بتایا تھا کہ کوئی نشو و ارتقا نہیں ہے، جو شخص وہ چیز پیش کر رہا ہے تو خبریں ہی پہنچ رہی ہیں ہر ایک کو۔ کسی کو شرک کی خبر پہنچی ہے، اس کے آبا وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، صدیوں سے وہ شرک کر رہا ہے۔ ہمیں عام مسلمانوں کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ جی ہمارے آبا مسلمان تھے، اسلام پہ کھڑے تھے۔ تو خبر کی تحلیل کا یہ پورا کا پورا پروسیس اس مشقت میں ایک عام آدمی کو کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ عام آدمی جس طرح سے باقی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے، یہاں بھی ایسے ہی متعلق ہوتا ہے۔ یہ عام آدمی کے سوالات نہیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ عام آدمی چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتا، اس کا شخصیات پر اعتماد ہوتا ہے۔ عام آدمی پیغمبروں کی شخصیت کو سامنے رکھ کر فیصلے بھی کر لیتا ہے، ان کے زمانے میں بھی یہی کرتا ہے۔ لیکن جس وقت سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ خاص سائنس کے بارے میں پیدا ہو، فلسفے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بندوبست کر رکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگ، غیر معمولی ذہانتوں کے لوگ ہر علم میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جو عام آدمی کی سطح پر جا کر اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، یہ اسی طرح چل رہا ہے۔ سائنس کے حقائق کو کیا عام آدمی اسی طرح سمجھ لیتا ہے نہیں، جس طرح سائنسدان سمجھتے ہیں، نہیں۔ یا جس طرح سائنسدان بیان کرتے ہیں؟ فلسفیانہ حقائق کو فلسفے کی زبان میں جب بیان کیا جاتا ہے تو عام آدمی کے لیے تو وہ ایسی صورت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ خیال کرتا ہے کہ یہ شاید کوئی یونانی ہے جو میرے سامنے سر بولی کے جا اوپر رہی سے ہے، جاری ہوتی ہے۔ اس کے سر کے اوپر سے چلے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں تمام علوم کا معاملہ یہی ہے۔ یہ تو آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں ایک ہنرمند ہمارے سامنے ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی ہنرمندی کو دیکھ کر حیرت ہو جاتی ہے کہ یہ سب کام کیسے کر لیتا ہے۔ یعنی فلسفیوں کو حیرت ہو جاتی ہے کیا؟ فلسفیوں کو حیرت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا وہی بندوبست جو ہر علم میں ہے وہ مذہبیات میں بھی ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبروں نے ایک بات پہنچائی ہے، سادہ طریقے سے جن لوگوں کی سمجھ میں آ گئی وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، جن کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہر جگہ ایسے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ وہ مذہب میں بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ سائنس میں بھی پیدا ہوتے ہیں، فلسفے میں بھی پیدا ہوتے ہیں، اور ہم سب علوم میں انہی اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں کہ جو حقائق کو اس کی اصل سے سمجھ کر پھر اسے ہماری سطح پر آ کر ہمیں سمجھا دیتے ہیں۔ یہ نقطہ آپ نے واضح کیا۔